बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। सही बुखारी की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़रा सी ज़मीन नाहक ले ली तो इसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ख़ास तौर पर अपनी बहनों बेटियों को जो जायदादों में हिस्सा लोग नहीं देते हैं, उन्हें इस हदीस को पढ़कर ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने लिए क़यामत के रोज़ क्या सलूक देखते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी वजारत इंसाफ की जानिब से एक अहम इलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को वाज़िया तौर पर खबरदार कर दिया गया है कि अगर किसी भी शख्स ने दूसरे की इज्जत नफ्स से खेलने की कोशिश की, उसे गाली गलोच की या उसे मारा पीटा या उसे कोई और नुकसान पहुंचाया, ऐसे तमाम रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त अहबाब हों या ऑफिस कुलीग हों, इनके लिए भारी जुर्माने मुकर्रर कर दिए गए हैं और ये तमाम के तमाम चीज़ें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में शुमार होंगी और किसी भी किस्म की ऐसे अफराद को रियायत नहीं दी जाएगी। वजारत इंसाफ की जानिब से सज़ा और जुर्माने के बारे में जो इतलात आई हैं, उसके मुताबिक 50,000 रियाल जुर्माना और 1 साल कैद या इन दोनों में से अलग अलग या दोनों साथ भी हो सकती हैं। अगर यही हरकत वही शख्स दोबारा दोहराएगा, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू करते हुए उसे नुकसान पहुंचाएगा, तो ये रकम दूसरी बार डबल हो सकती है। गैर मुल्की होने की सूरत में इसे लाजमन डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के वाज़िह कवानीन हैं कि अगर कोई गैर मुल्की मुसलसल गैर कानूनी हरकत करता है तो सज़ा जुर्माने के बाद उसे डिपोर्ट किया जाता है, जिसके बाद वो सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकता है। दोस्तों, वो लोग जो कि अपनी गाड़ियों में लैपटॉप, मोबाइल या दीगर कीमती अशिया छोड़कर चले जाते हैं और ये समझते हैं कि उनकी गाड़ी वगैरह में कोई भी शीशा तोड़कर इसे नहीं निकालेगा, तो आप ये वीडियो देखें जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से चोरी और लूटमार की वारदातें करने वाले 2 रुकनी एथोपियन गिरोह को सऊदी हुकूमत की अहम तरीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने 72 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि पुलिस को मुल्ज़मान की तलाश थी जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई वारदातें की हैं। इस बारे में मुल्ज़मान गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मुकीम थे, यानी इनके पास ना अकामा था, ये बॉर्डर क्रॉस करके चोरी छुपे सऊदी अरब में क़याम पजीर थे। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़कर इसमें मौजूद कीमती अशिया चुराने के अलावा रियाद के बहुत सारे इलाकों में लूटमार की दीगर वारदातें भी की हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़मान ने 72 वारदातों का एतराफ़ कर लिया है, जिसमें से 50 के करीब लैपटॉप, मोबाइल्स और IP पैड वगैरह चुराए हैं। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की जो अपनी गाड़ियों में ऐसी कीमती अशिया छोड़ जाते हैं, दरअसल यही कीमती अशिया चोरी का सबब आपकी गाड़ियों के शीशे टूटने का सबब बनता है। किसी भी सूरत में ऐसी अशिया गाड़ी में ना रखें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो भी तो डिग्गी में इन चीज़ों को रखा जाए ताकि किसी भी ऐसे चोर और डाकू की नज़र में ना आए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सके। पुलिस तर्जमान ने बताया है कि इन अफराद ने जिन्हें इस चोरी का और दीगर सामान सेल किया है, बेचा है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अगर चोरी का सामान कहीं कोई लेने वाला ना हो तो ऐसी वारदातों में ऑटोमेटिक कमी। सऊदी वजारत तालीम ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि इस साल ममलिकत में स्कूल्स खोलने का बाकायदा प्लान है और इस बारे में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। डिस्टेंस लर्निंग के लिहाज से भी काम जारी किया जा रहा है ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा तादाद में स्कूल्स में नहीं आना चाहते या नहीं आ पाएंगे, उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग के लिहाज से भी बात की जा सके। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस बारे में इतलात जानना चाहते थे। वजारत तालीम
ٹیم نے بتایا ہے کہ اسکول انشاءاللہ کھلیں گے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ مزید اس بارے میں جیسی اطلاعات آئیں گی دوستو وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ خلیجی ممالک میں اہم ترین ملک کویت نے سرکاری وزارتوں میں سب کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرنے والے 50% غیر ملکیوں کو آئندہ 3 ماہ میں فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کویت کے اخبارات کے مطابق بیشتر سرکاری وزارتیں اپنی لیبر فورس میں کویتیزیشنز یعنی کہ کویتی شہریوں کو پہلی فوقیت دیں گی۔ اس پالیسی کا مقصد غیر ملکیوں کی جگہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے کویتیوں کی تعداد کو مرحلہ وار بڑھانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہنرمند افرادی قوت اور وہ غیر ملکی جن کے پاس مطلوبہ مہارت کے معاہدے ہیں وہ بھی نئی پالیسی سے مستثنی نہیں، لیکن کام کے معیار کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے غیر ملکیوں کو کویتی شہریوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع دیا جائے گا۔ اس طرح مرحلہ وار کویتی شہریوں کو سرکاری اداروں میں شامل کر لیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وزارتوں میں سب کنٹریکٹر کے ساتھ کام کرنے والے بیشتر غیر ملکی دوسری جگہ پر چلے جائیں گے۔ پارلیمنٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کمیٹی کے سربراہ اور کویتی ممبر پارلیمنٹ خلیل الصالح نے کہا کہ ڈیموگرافک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگلے کچھ عرصے میں بہت سارے غیر ملکی افراد کو کام سے فارغ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ سعودی شہری لیں گے، اور یہ مرحلہ 50% پہلے مرحلے میں اور اس کے بعد 100% افرادی قوت غیر ملکی افراد کی جگہ کویتی شہری لے لیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2020 کے آخر تک 15 لاکھ کے قریب غیر ملکی ملازمین کو کویت سے نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ وبائی مرض کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یاد رکھیں ان اکثریت غیر ملکی افراد میں انڈین شہریوں کی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں طوفانی بارشوں سے جازان میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ وادی نجران میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی کے برساتی نالوں میں طغیانی کی کیفیت ہے۔ دفاع مدنی کی جانب سے عوام کو ہدایت جاری کی جا رہی ہیں کہ سیلابی ریلے سے دور رہیں۔ نجی ٹی وی کے ذریعے سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ البہا، بہا، عسیر اور احد رفیدہ کے جو ایریاز ہیں یہاں کافی بارش اور ژالہ باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسلادھار بارش سے برساتی نالے بھر گئے، کئی وادیوں میں گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ بشا کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں بھی بارش کے بعد طغیانی آ گئی ہے، جبکہ عسیر ریجن میں بھی سیلابی صورتحال ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ اس پورے ہفتے سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں سعودی عرب میں عسیر ریجن، جازان اور دیگر جو علاقے ہیں یہاں پر تیز بارشوں کے سلسلے جاری ہیں۔ طائف اور مکہ میں بھی کچھ صورتحال اگلے دنوں میں بلکہ گزشتہ کئی روز سے حج کے دنوں سے یہی چل رہی ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، روڈیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پتھر روڈوں پر اچانک گر جاتے ہیں، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جب بھی آپ ڈرائیونگ کے لیے ان علاقوں سے گزریں تو بہت احتیاط کریں۔ اللہ رب العزت تمام افراد کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے بارشوں کا سلسلہ ہے، اس طرح کے حادثات اکثر رونما ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گھر سے نکلنے سے پہلے محکمہ موسمیات کی ہدایت کو دیکھتے ہوئے عمل کریں، کیونکہ دفاع مدنی اور محکمہ موسمیات افراد کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ عسیر ریجن میں اور دیگر ساؤتھ کے علاقوں میں تیز بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ جدہ میں بلدیہ کے ادارے نے اہم کارروائی کرتے ہوئے شہر کی مختلف سڑکوں پر جو پرانی گاڑیاں کھڑی تھیں اسے ہٹانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہے کہ 1166 کے قریب پرانی گاڑیوں کو شہر کے مختلف علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ ماحولیات کے لحاظ سے یہ شہر کی خوبصورتی میں خرابی کا باعث بن رہی تھی۔ ان تمام صورتحال کے بعد بلدیہ نے کہا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جن کی یہ پرانیاں گاڑیاں اب اس طرح سے سڑکوں پر کھڑی ہوئی نظر آئیں گی، ان افراد کو جرمانے کیے جائیں گے، کیونکہ متعلقہ یہ گاڑیاں ان کے اگر قابل استعمال نہیں تو انہیں لازماً انہیں متعلقہ جو جگہ ہیں وہاں پر پہنچا دینا بہتر ہوگا۔
سعودی محکمہ کسٹم نے بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ پورٹ کے ذریعے یا کنگ عبدالعزیز پورٹ دمام کے ذریعے ان کا مختلف سامان سعودی عرب میں آتا ہے تو لازمی طور پر کسٹم سے کلیئرنس کے لیے وہ پہلے سے اجازت لے لیں، یعنی اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ اس کے بغیر اگر وہ آئیں گے تو ان کے سامان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اپوائنٹمنٹ لینے سے ان کا اور کسٹم حکام کا بھی وقت بچتا ہے اور کام کا مرحلہ تیز ہو جاتا ہے۔ لہذا تمام غیر ملکی افراد جو بھی ان کا سامان پورٹس کے ذریعے آتا ہے لازمی طور پر کسٹم سے پہلے کلیئرنس کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ ان کا آیا ہوا سامان بھی ٹائملی انہیں مل سکے۔ سعودی عرب کے اہم شہر حفر الباطن جو کہ کویت اور عراق کے بارڈر کے قریب ہے، یہاں پر اچانک ٹرکوں میں آگ لگ گئی۔ یہ ٹرک ایک یا دو نہیں، کئی درجن کے قریب ٹرکوں میں آگ لگی جس میں لائف سٹاک کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دفاع مدنی اور ہلال احمر کی ٹیموں کو جیسی اطلاع ملی متعلقہ کئی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ کچھ ہی گھنٹے لگے اور مکمل آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے کئی درجن ٹرک جل کر خاک ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ بیرون ملک گئے غیر ملکی افراد جب واپس آئیں تو اجازت نامے کے حصول کے لیے درست طریقے سے معلومات فارم میں درج کریں۔ ریٹرن پرمٹ کے لیے درخواست فارم میں وہی معلومات درج کی جائیں جو سفر کے لیے کارآمد پاسپورٹ پر درج ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں قومی شہریت اور اقامے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات یعنی UAE واپس آنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ریٹرن ویزے حاصل کرنے کے لیے جاری کیے گئے پورٹل میں وہی معلومات درج کی جائیں جو پاسپورٹ میں ہیں۔ سفری ٹکٹ کے لیے جو پاسپورٹ استعمال کیا جائے وہی ریٹرن ویزے کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر درج کی گئی معلومات میں کسی بھی قسم کا تضاد ہوا تو واپسی کے لیے پرمٹ جاری نہیں کیا جائے گا، جس کی وجہ سے غیر ملکی افراد کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔